یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، سید و جید ہر دہر ہے مولا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ ہم اور آپ کی خوش نصیبی کہ آج بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر بغداد کے دولہا حضور غوث اعظم سرکار کی مقدس محفل میں شریک سعادت ہیں۔ علاقے میں مساجد و مدارس میں مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کرنے والی مضبوط شخصیتیں منبر نور پر تشریف رکھتی ہیں، اور دو عظیم ناظم نے اس جلسے کو سنبھال رکھا ہے۔ میرے بعد ابھی آپ کو بہت خوبصورت چہروں کی زیارت نصیب ہونی ہے۔ عظیم نعتیں بھی آپ کو سننی ہے اور ایک عظیم خطاب نصیحت بھری باتیں بھی آپ کو سماعت کرنی ہے۔ آپ کسی بھی فتنے پر کان نہ دھریں، جو جہاں ہے وہیں خود سنبھال لیں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جلسہ بہت آسانی سے نہیں ہوتا۔ کرنے والوں کے جگر سے پوچھو کہ کتنی مشقتوں کے بعد یہ تصویر انہیں دیکھنا نصیب ہوئی۔ آپ چند لمحوں میں ان کی محنتوں پر پانی پھیر دیں گے تو بہت تکلیف ہوگی۔ اس لیے جس مقصد کے تحت اسے منعقد کیا گیا ہے، آپ تھوڑی دیر اور بیٹھیں، انشاءاللہ وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی۔ ہم مبارکباد پیش کریں گے کمیٹی کے تمامی جیالے جوانوں کو، جنہوں نے اس چھوٹی سی بستی میں مسلک اعلیٰ حضرت کے چراغ کو روشن کر رکھا ہے، اور بڑے فعال لوگ ہیں، بڑے متحرک لوگ ہیں، جو مہینے کی 11 تاریخ میں بھی بڑے پیر سرکار کے نام سے فاتحہ خوانی اور دیگر چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس مبارک محفل کو بھی منسوب کیا گیا ہے حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو یہ ہم اور آپ کے لیے ایک سبق بھی ہے، ہم اور آپ کے لیے نیکی کمانے کا ایک ذریعہ بھی ہے، اور اپنی نسلوں کو سنوارنے کا ایک عظیم موقع بھی ہے۔ سبق یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بڑے پیر سرکار کی محفل اپنے گھروں پر منعقد کریں۔ دیکھیے، اسلاف کی تاریخوں سے جڑے رہنا ہی زندگی ہے۔ اگر بچھڑے تو نہ جانے کہاں اچک لیا جائے گا، ہمیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا ہر دور میں لوٹنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے کوششیں کرتی رہی ہے اور آج بھی جاری ہے۔ یہ جو کچھ بھی سروں کی عزتیں اگر محفوظ رکھی گئی ہیں تو یہ رب کا کرم ہے، اس نے دین اسلام کی بنیاد پر وہ ساری چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ نہیں تو ایک چیز اور یاد رکھیں کہ چونٹی سے لے کر کے مچھر تک، اور وہاں سے لے کر کے انسانوں کی جماعت تک، دنیا میں کوئی بھی ہمارا نہیں ہے۔ چونٹی سے لے کر کے مچھر تک اور وہاں سے لے کر کے انسانوں کی جماعت تک کوئی بھی ہمارا نہیں ہے۔ ہر ایک
چبانے کے لیے، ڈسنے کے لیے، کاٹنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ تو رب نے حفاظتی دستہ ہمارے درمیان رکھا ہوا ہے، جس کی بنیاد پر ہم ہر جلتے انگاروں سے گزر جاتے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ بہت زمانے سے ہاتھ دھو کر یہ دنیا پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ یہ عزتیں اگر بچی ہوئی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے دین کی بنیاد پر ہمیں اسے کلیجے سے لگا کر کے رکھنا ہے، کیونکہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس اجالا ہو اور آپ ٹھوکر کھا جائے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا آپ کے پاس سپورٹ ہو، آپ لڑکھڑا جائے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کے بازوؤں کو تھاما گیا ہو اور آپ راستہ بھٹک جائے۔ تو یہ محفلیں ہم اور آپ کو زندگی عطا کرتی ہیں، اور وہ صبح ہویدا اپنی زندگی میں لانے کا خواب دکھا دیتی ہے، جس پر سے کہ آدمی کو کامیابیوں کی رمق نصیب ہوتی ہے اور اسے اپنی نسلوں کو بھی سنوارنے کا درس ملتا ہے۔ اسلاف کی تاریخوں کو کیوں دہرایا جاتا ہے، بزرگوں کی داستانوں کو کیوں بیان کیا جاتا ہے، ان سے جڑے رہنے کی تعلیم کیوں دی جاتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اگر دنیا اپنی خواہشات کے جال میں پھنسا کر کے برباد کرنے کی ناپاک سازشیں رچے اور ہمیں ہر طریقے سے اچک لینے کا ناپاک خواب دیکھنے کی ناپاک سازشیں کرے، لیکن اگر اسلاف سے جڑے ہوئے ہیں تو ان کی تاریخیں ہیں، ان کے زندگی کے نقوش ہی ہیں جو ہمیں ہر دام فریب میں پھنسنے سے مکمل طور پر محفوظ کر دیتی ہے، اور انہی کی سیرت ہے جو ڈگمگاتے قدم کو بھی ثبات عطا کر دیتی ہے، انہی کی سیرت ہے جو بھٹکی نگاہوں کو ایک ایسی جو ہے ایسی منزل کو دیکھنے اور سیدھے راستے کو دیکھنے کی وہ توانائی عطا کر دیتی ہے کہ بندہ پھر صراط مستقیم پر چل کر کے اپنے آپ کو کامیاب کر لیتا ہے۔ نہیں، یہ سوال ہوتا نا، قرآن مل گیا، حدیث مل گئی، نبی کی سیرت مل گئی، پھر ولیوں کا تذکرہ کیوں، غوث اعظم کا نعرہ کیوں لگایا گیا، غریب نواز کی ہستی کو کیوں یاد کیا گیا، غوث پاک کی 11ویں اور غریب نواز کی 6ٹھی کیوں منائی گئی؟ قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم نے کہا ذلیلو، آج تک کسی اہل سنت والجماعت میں سے ایک بچے نے بھی قرآن کا انکار نہیں کیا۔ قرآن تو ہے، قرآن کی تلاوت ہم بھی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، اس کی ترغیب بھی ہم دیتے ہیں، لیکن ذلیلو، جنہوں نے قرآن تک پہنچایا ہم انہیں تو بھول نہیں سکتے نا، جنہوں نے قرآن پڑھنے کا جو ہے طریقہ عطا کر دیا ہم انہیں تو فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم قرآن بھی پڑھیں گے اور جن سے قرآن ملا ہے انہیں بھی کلیجوں سے لگا کر کے رکھیں گے۔ ہم عبادت بھی کریں گے لیکن جن سے عبادت کی نعمت ملی ہے ہم انہیں بھی یاد رکھیں گے۔ ہم روزہ بھی رکھیں گے لیکن جن سے یہ نعمت حاصل ہوئی ہم ان کا بھی تذکرہ کریں گے۔ یہی تو زندگی ہے صاحب، کہ سجدہ ہو رب کی بارگاہ میں، دل جھکے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اور اٹھ کر نعرہ لگاؤ غوث اعظم کا کہ سرکار یہ آپ کا کرم ہے جو اپنے نانا جان کی چوکٹ تک ہمیں پہنچنے میں کامیابی عطا کر دی۔ تو یہ غوث اعظم کا تذکرہ ہو یا دیگر اولیاء کرام کا تذکرہ ہو یا شہداء کرام کے ذکر ہو، یہ چیزیں ہمیں زندگی عطا کرتی ہیں، کیونکہ جو قوم اپنے اسلاف کو بھول جاتی ہے اسے آہستہ آہستہ دنیا اچک لیتی ہے اور اسے مٹا دیا جاتا ہے۔ بھئی یہ سوال ہوتا جیسے اس ترقی یافتہ دور میں ہمیں ساری چیزیں نصیب ہو گئی، پھر مذہب کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی ہم اٹھے، پی او پی سیکھ گئے،
ہم اٹھے کارپینٹر بن گئے، ہم اٹھے کڑیا کام سیکھ لیے، ہم اٹھے مکینیکل ہو گئے، مطلب ہم نے ہنر سیکھا، پیسہ کمانے لگے، یا الٹی سیدھی کہیں پڑھ کے نوکری پا گئے، سیلری آنے لگی، تو پیسہ مل گیا، زمین ہے، گھر بنوا لیا، لائف سیٹ ہو گئی، تو مذہب کی بیچ میں ضرورت کیوں پڑی؟ مذہب کی ضرورت کیوں؟ پھر ہم کسی پیر فقیر کو کیوں یاد کریں؟ تو اب کچھ دقیانوسی خیالات کے لوگوں نے اپنی بدبودار زبانوں سے کچھ بدبودار منحوس کلمات نکالے اور یہ کہا کہ یہ سب بھائی مذہب پہ چلنا یہ سب مولوی ملا کا کام ہے، ہم تو وی آئی پی لوگ ہیں، اسٹینڈرڈ لوگ ہیں، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، پہننے کا کپڑا ہمارے پاس، روپے پیسے ہمارے پاس، رہنے کا گھر ہمارے پاس، زمین و جائیداد، تجارت، دکانیں یہاں سے لے کر دبئی تک اڑانے ہم بھرتے ہیں، بیچ میں مذہب کہاں سے آ گیا؟ ہم نے کہا ذلیلو، یہ نعرہ جن جن ذلیلوں نے لگایا ان کے دسترخوانوں سے حلال لقمے چھین کر کتے بلی چھچھندر لا کر رکھ دیے گئے، کیونکہ بلڈنگیں تمہیں جو ہے ظاہری سکون دے سکتی ہے، روپیہ ظاہری خرچ پورا کر سکتا ہے، زمینیں ظاہری اطمینان دے سکتی ہے، لیکن جو تمہیں انسان بنا کے رکھتا ہے اسے مذہب کہتے ہیں، جو تمہیں دیکھنے کا تاریکی میں بھی ہنر دیتا ہے اسے مذہب کہتے ہیں، جو اصولوں پر چل کر مر مٹنے کا جذبہ دیتا ہے اسے مذہب کہتے ہیں، جو تمہیں انسانیت کے لیبل پر کھڑا کر کے کرمنا بنی آدم کے تاج کا فخر عطا کر دے اسے مذہب کہتے ہیں، جو گنگ زبانوں کو بھی بولنے کا ہنر دے دے اسے مذہب کہتے ہیں، جو بیٹی کا مقام بیٹی کے مقام پر، بہن کا مقام بہن کے مقام پر، ماں کے مقام ماں کے مقام پر جو رشتوں کا مقام عطا کر دے اسے مذہب کہتے ہیں، جو جانوروں کی صفوں سے نکال کر کے ایک اچھے دماغ کا مالک انسان بنا دے اسے مذہب کہتے ہیں، کیونکہ دولت ہے پیٹ بھر سکتی ہے انسان نہیں بنا سکتی ہے، تو مذہب کی نگرانی رات کی تاریکیوں میں بھی ضروری ہے، دن کے اجالوں میں بھی ضروری ہے، کیونکہ مذہب آب حیات کا نام ہے۔ نہیں، یہ فتنوں کا دور چل رہا ہے، فتنوں کا دور، اسی لیے آج اداروں میں آپ کو غریب جھوپڑیوں سے نکلے بچے تو ملیں گے، کسی کروڑ پتی کا بیٹا آپ کو مدرسے میں پڑھتا نہیں دکھے گا، کیوں؟ ان کا نعرہ یہ ہے کہ بیچ میں مذہب کہاں سے آ گیا؟ یہ مولوی ملا لوگ اس کو فالو کریں، انہیں ضرورت ہے چندہ چٹکی کریں، روزہ نماز کریں، یا ہماری سماج کے جو لوگ ریٹائر ہو جائیں، پیٹ میں آنت نہ ہو، منہ میں دانت نہ ہو، گھر سے ریٹائر، بیوی سے ریٹائر، ڈیوٹی سے ریٹائر، ان لوگوں کے لیے روزہ نماز ہے۔ ہم لوگ تو وی آئی پی لوگ ہیں۔ ایک آدمی ملا تو ہم نے کہا کہ بھائی پہلے پنج وقتہ میں دکھتے تھے، اب جمعہ بھی نہیں آتے ہو، کیا ہو گیا؟ تو کہا کہ ہم مرید ہو گئے۔ ہم نے کہا کہ برباد کیا؟ تو کہا ایک کی جو ہے وہاں سے کلیئر سے آئے تھے، انہوں نے مرید کیا اور کہا کہ صابر پاک نماز نہیں پڑھتے تھے تو ہمیں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تو ہم نے کہا مرید کا مطلب تو یہ ہوتا تھا کہ خود بھی پہنچا ہو دوسرے کو بھی پہنچا دے، لیکن یہاں تو مطلب یہ نکلا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ برباد کر دیا اس کو، بالکل نگاہوں کے سامنے کا معاملہ حضرت، برباد کر دیا۔ آج وہ علماء کو گالی دے رہا ہے، مکمل گمراہ ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ
آہستہ سے اس سے مذہب کو الگ کر دیا، کیونکہ مذہب ہی ہے جو رات کی تاریکی میں اگر کسی بہو بیٹی پر ہاتھ بڑھانے کی جو ہے شیطان گندی جرأتیں دیتا ہے تو مذہب فوراً کھینچ دیتا ہے کہ ذلیل ہٹ جا، اللہ و رسول کی نگاہیں دیکھ رہی ہے، یہ کیا کر رہا؟ لیکن آج اگر سگی بیٹیوں کی عزت ہے، ایک سگے باپ سے بھی بچ نہ سکی تو مذہب کو ہٹانے کا یہ نحوست ہے جس کی بنیاد پر آج سگی بہنوں کی عزت ہے، سگے بھائیوں کی ذلتوں سے بچ نہ سکی، آج بیٹی کی عزت تار تار، بہن کی عزت تار تار، آج سماج میں آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ بے اطمینانیاں کہاں سے آئی؟ کیونکہ بلڈنگیں صحابہ سے زیادہ اونچی ہے، تعداد صحابہ سے زیادہ ہے، زمینیں صحابہ سے زیادہ ہے، لباس مہنگے صحابہ سے زیادہ ہے، گاڑی گھوڑے صحابہ سے زیادہ ہے، ساری رونقیں دنیاوی صحابہ سے زیادہ ہے، لیکن ایک بیٹی کی چادر عزت تار تار کر دی گئی، ایک بہن کی عزت کو اتار کر کے رکھ دیا۔ ہم نے کہا وہ کچے مکانوں کے مالکان تو تھے لیکن مذہب کی نگرانی تھی، تو حاتم طائی کی بیٹی کا سر بھی مصطفیٰ نے اپنی چادر رکھ کے ڈھک کر بتایا تھا۔ بیٹی کسی کی بھی ہو عزت کے قابل ہوتی ہے، عزت کے لائق ہوتی ہے، کیونکہ جہاں مذہب ہٹا وہاں ہم ایسے ننگے ہو جائیں گے صاحب کی کوئی ڈھانپنے والا نہ ہوگا۔ تو ان امیریوں کے نحوستوں کے دور نے ہمیں مذہب سے الگ کرنے کی کوشش کی اور اسے مولوی ملاؤں کی کہانی بتایا۔ ہم نے کہا سن، صدیق اکبر جیسی ہستی جس دائرے میں چلے اسے مذہب کہتے ہیں، فاروق اعظم جیسی ہستی جس کے دائرے میں چل کر فخر کرے اسے مذہب کہتے ہیں، عثمان ذوالنورین جہاں چلے اسے مذہب کہتے ہیں، شیر خدا فاتح خیبر جسے فالو کرے اسے مذہب کہتے ہیں۔ ارے 22,000 بھیڑیوں کے نرگے میں نیزے پر سوار ہو کر کے ابن حیدر جو خطبہ دے دے اسے مذہب اسلام کہتے ہیں۔ مذہب کل بھی شیروں کا تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے بھئی ہم اسلاف کی تاریخ ہو، کہیں بڑے پیر کے نام سے بینر ہم لگاتے ہیں، کہیں غریب نواز کے نام سے بینر لگاتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وہ تو چل کر کامیاب ہو گئے، آؤ میں تمہیں ان کی داستان سنا دیتا ہوں تاکہ تم بھی کامیاب ہو جاؤ، تم بھی کامیاب ہو جاؤ۔ رات میں حضرت اننا سائیڈ میں ایک گفتگو میں نے رکھی تھی، میں نے کہا کہ سنو، بڑے پیر دستگیر یا کسی بھی ولی کا تذکرہ ہمارے دین کو کم نہیں کرتا ہے بلکہ دینی امیت اور غیرت کو مزید بڑھاوا دیتا ہے۔ ان بزرگوں کے تذکروں سے ہمارے دین میں جو ہم مان کر کے رکھے ہیں اس مانی ہوئی چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے، چیزیں بڑھتی ہیں۔ جیسے مثال دی حضرت، مثال دی، ہم نے کہا ہم تلاوت کرتے ہیں، آپ بھی تلاوت کرتے ہیں، ارے چلو روز نہیں کر پاتے لیکن جمعہ صحیح، جمعہ نہیں کر پاتے رمضان میں صحیح، لیکن کرنا تو روز چاہیے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اسے پڑھا کرو، یہ رب کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تم بندوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا، ایک سرا دست قدرت میں دے دیا گیا۔ ارشاد فرمایا اس قرآن کو پڑھتے ہوئے رویا کرو، فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا لو۔ حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص نمک، ایک دن لکڑی، ایک دن چاول، ایک دن
मांगने के लिए हाजिर होता रहा। आपने उसे पकड़ के इरशाद फरमाया, ओए इधर आ, क्या तू कुरान नहीं पढ़ता है? रोज अपनी जरूरतें लिए खड़ा रहता है, जा कुरान पढ़ा कर। चला गया। 1 साल तक मुलाकात हजरत फारूक आजम से नहीं हुई। एक दिन चलते रास्ते पे मिल गया, इरशाद फरमाया, ओ यारा इधर आ, क्या तू नाराज हो गया उस दिन? मैंने तो तेरी भलाई के लिए बात की थी, तू मिला नहीं, साल भर हो गया। आंखों में आंसू आ गए। मुस्कुराते हुए खुशियों के लम्हात उसने जाहिर किए। आका, मैं क्यों नाराज हो सकता हूं, मेरी जुरात क्या है? जिस दिन से आपने कहा कुरान पढ़ा कर, कसम बखुदा इतनी बरकतें घर में आई है कि किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं कुरान पढ़ता हूँ क्योंकि रब ने तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत का खजाना इन 30 पारों में समेट करके रख दिया है। अगर हुस्ने मुस्तफा देखना है कुरान खोल लो, अगर नाते मुस्तफा सुननी है कुरान खोल लो, जिंदगी का आईना देखना है कुरान खोल लो, अगर तुम्हें समाज के उसूल चाहिए कुरान खोल लो, अगर तुम्हें अपनी फैमिली की खैरियत चाहिए तो कुरान खोल लो, घर में बरकत चाहिए कुरान खोल लो, नहुसतों को दूर करना कुरान खोल लो, अपनी बीमारियों को दूर करना कुरान खोल लो, क्योंकि ये शिफा भी है, ये तुम्हारे लिए दवा भी है, ये तुम्हारे लिए दुआ भी है, ये तुम्हारे लिए नजात भी है। अरे जो दुनिया सवार दे उसे कुरान कहते हैं, जो कब्र को रोशन कर दे उसे कुरान कहते हैं, जो हश्र में रब के हुजूर नात पढ़ने का मौका दे दे उसे कुरान कहते हैं। मुस्तफा की मुस्कुराहटें जहाँ मिलती है उसे कुरान कहते हैं, रब की रहमतें जहाँ बरसती है उसे कुरान कहते हैं, सहाबा की खुशियाँ जहाँ मिलती है उसे कुरान कहते हैं, बुजुर्गों की रूहें जहाँ मुतवज्जे होती है उसे कुरान कहते हैं। अरे हमारी जिंदगी को कुरान कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म, अज़मत इस्लाम, मज़हब इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इरशाद फरमाया, इसे पढ़ा करो, इसे पढ़ा करो साहब, अपने घरों में खोल लिया करो। ये दुनिया की वाहिद किताब है जिसे मोहब्बत से देख लो तब भी नेकी मिल जाती है। पाकी के आलम में इसे छू लो तब भी नेकी मिल जाती है। साहब, आपने सुना होगा उलमा की ज़बानी, कब्रिस्तान में कब्र खोदते बगल के कब्र का पटरा हट गया, देखा तो कब्र में गुलाब खिले थे, खुशबू आ रही थी। पटरे तो सड़ गए थे लेकिन साहिबे कब्र का कफन भी मैला नहीं हुआ था, कफन भी मैला नहीं हुआ था। लोगों ने कहा कि यारा जैसे तैसे इसे बराबर कर दो, पता लगाओ किस खुशनसीब की कब्र है। बस्ती में मालूम करते करते उस बेवा खातून तक पहुंच गए जिसके शौहर की कब्र थी। पूछा, तेरा शौहर कौन सा ऐसा अमल करता था कि कब्र के पटरे तो सड़ गए लेकिन कफन में दाग तक न लगा? कहा, मेरे शौहर का तो कोई बहुत ऐसा बड़ा अमल तो याद नहीं, बड़ा गुनहगार शख्स था, ऐसी तो कोई नेकी उसकी याद नहीं आ रही कि कब्र में कफन भी मैला ना हो। कहा, याद कर, कोई तो नेकी होगी। कहा, मेरा शौहर पढ़ा लिखा भी नहीं था साहब, अंगूठा टेक था, लेकिन हाँ एक चीज याद आती है, जब वो फजर के वक्त मस्जिद की तरफ से गुजरता था, नमाजियों को मस्जिद में कुरान पढ़ते देखता तो आकर के वजू करके कुरान खोलकर बैठ जाता था, बहुत रोता था, कुरान के औरात को खोल करके रोता था और कहता था, मेरे मालिक मैं बहुत बदनसीब हूं, मैं नहीं जानता कि इसमें क्या लिखा है, तेरा कलाम है, मैं इस पर ईमान रखता हूं, लेकिन बड़ा बदनसीब हूं, मुझे नहीं मालूम कि इसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन मैं गवाही देता हूं मेरे परवरदिगार जो भी लिखा है सच लिखा है।
وہ قرآن کی اوراق کو کھول کر کے سطروں پر انگلیاں پھراتا جاتا اور یہ کہتا جاتا یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے، اور اسے آنکھوں سے لگاتا، کلیجے سے لگا کر کے دھارے مار کر کے روتا، مجھے معاف کر دے، میں بہت بد نصیب ہوں میرے مالک جو اس دنیا میں آنے کے بعد تیرے کلام کا علم نہ لے سکا، چند صورتیں اس کی زبانی یاد نہ کر سکا، مجھے معاف کر دے میرے مالک۔ ارے جس نے ہیرا کے غار کو روشن کر دیا اسے قرآن کہتے ہیں، جسے مصطفیٰ نے قلب نبی پر لا کر کے رکھ دیا اسے قرآن، جسے جبریل نے قلب نبی پر لا کر کے زبانی سنا کر رکھ دیا اسے قرآن کہتے ہیں، جسے مصطفیٰ نے صحابہ کے قلبوں میں اتار دیا اسے قرآن کہتے ہیں۔ ارے جسے پڑھ کر کے سن کر کے دھارے مار کر کے حضرت صدیق روئے اسے قرآن کہتے ہیں، جسے سن کر کے حضرت عمر کے روتے کھڑے ہو جائے، نماز کے درمیان سستیاں بن جائے اسے قرآن کہتے ہیں، جسے سن کر کے عثمان غنی کے بدن میں کپ کپی طاری ہو جائے اسے قرآن کہتے ہیں، جسے جس کی تلاوت کو سن کر کے شیر خدا کا بدن پیلا پڑ جائے، خوف سے کانپ اٹھے، زارے مار کر کے روئے اسے قرآن کہتے ہیں۔ رب نے امت کی زندگی اس میں سمیٹ کر رکھی ہوئی ہے صاحب، لیکن آج بد نصیبی کہ سینکڑوں گھر گاؤں میں موجود ایک بھی گھر سے فجر کے وقت تلاوت کی آواز میں آ سکی۔ ہم لٹ گئے صاحب، ہم لٹ گئے۔ زمینوں کا جانا یتیمی نہیں ہے، یہاں تک کہ باپ کا مر جانا بھی یتیمی نہیں ہے، لیکن دنیا کی زندگی میں مذہب کا چلا جانا یہ سب سے بڑی بدنصیبی ہے۔ ہماری غیرتیں چلی گئی صاحب، ہمارے بچے ہماری نگاہوں کے سامنے لٹ گئے، ہمیں خبر تک نہ ہو سکی، ہماری نسلیں ہماری نگاہوں کے سامنے مرتد تک ہونے لگی صاحب، لیکن ہمیں ذرا بھی ہوش نہیں آیا، کیونکہ مذہب کی نگرانی رب نے جو دے دی ہے، اگر نگرانی کا گھیرا توڑو گے تو برباد کر دیے جاؤ گے، کیونکہ یہ وہ نگرانی ہے صاحب جو ایک انسان کو 24 گھنٹہ بندھنوں میں باندھ کر کے وہی کرنے کی اجازت دیتا ہے جس سے زندگی ملتی ہے، جس سے سکون ملتا ہے، جس سے چین ملتے ہیں۔ تو اس خاتون نے کہا وہ بہت روتا تھا اور کہتا تھا میرے مالک میں بد نصیب تیرے کلام کا علم اس دنیا میں نہ لے سکا، میں انگوٹھا ٹیک رہا، میں تیرے قرآن کی آیتوں کو زبانی یاد نہ کر سکا، مجھے معاف کر دے۔ لوگ سمجھ گئے صاحب کہ یہ کوئی اور عمل کا نتیجہ نہیں ہے، آج اگر قبر میں کفن بھی میلا نہیں ہوا ہے تو قرآن کی محبت کی دلیلیں ہیں، قرآن کو کلیجے سے لگانے کا یہ ثمرہ ہے جس کی بنیاد پر رب نے اس کی قبر میں اجالے بکھیر دیے ہیں، خوشبوئیں پھوٹ رہی ہیں، گلاب کے پھول کھلے ہیں، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، ارے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، گلوں کو چوم لیتے ہیں، گلوں کو چوم لیتے ہیں، سحر لمح شب لمحی قطرے، ارے پہن لو پیار جوڑ کا بدن میلا نہیں ہوتا، پہن لو پیار جوڑ کا بدن میلا نہیں ہوتا۔ تو مذہب کی نگرانی یہ کل بھی ضروری، آج بھی، قیامت تک اس کی ضرورتیں باقی رہیں گی۔
अच्छा, दुनिया पहले भी हमें इन घेरों से निकालने की कोशिश में थी, आज भी लगी हुई है पूरी ताकतों के साथ, और ये कयामत तक